کس نے پیدا کیا ہے زمین کو، آسمان کو، سورج کو، چاند کو، اور ان کی کوئی ڈیمانڈز پوری کر دیں تو یہ آپ کو بھی دیوی دیوتا یا کوئی بھگوان بنا لیں. یہ آپ کو خدا ماننے کی طرف جا رہے ہیں، اور جبکہ آپ تو پیغمبر ہیں. کوئی نجومیوں کے پاس جاتا ہے، کوئی طوطا کی فال کھلوانے جاتا ہے، کوئی. تو اس لیے تم مجھے یہ نہ سمجھنا کہ بس مجھ سے عجائب و غرائب ہی سرزد ہوتے رہیں گے، کرشمے ہی ظاہر ہوتے رہیں گے. انسان کا یہ حال تھا. اب کیسے خدا بنائے جاتے تھے؟ خدا جو ہے وہ ہر امپریشن کے بعد ایک خدا بن جاتا تھا. جس کا بھی تأثر جو ہے آ گیا مضبوط، جس کی ہیبت چھا گئی، جس سے آپ مروب ہو گئے، وہ خدا ہو گیا. ابھی تک بھارت میں برابر میں ہماری یہی حال ہے. وہاں دیوی دیوتاؤں کی لائن لگی ہوئی ہے. بھگوانوں کے سلسلے دیکھیں آپ. حتیٰ کہ ان بزرگوں کو بھی اپنا بھگوان بنا لیا جو کہ ہمارے بزرگ، اور جنہوں نے ان کے خیال میں ایک ایسی زندگی گزاری کہ جو اللہ کی زندگی ہو سکتی ہے. یعنی ان کے کرامتیں دیکھ کے، ان کی شانیں دیکھ کر، ان کے زہد کی مثالیں دیکھ کر، ان کی عجیب عجیب باتیں دیکھ کر ان کو بھی انہوں نے معبود بنا لیا. چنانچہ وہ کئی بزرگوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کو بھگوان کہتے ہیں، بھگوان کا اوتار مانتے ہیں. تو ہر چیز میں وہ شرک والا عنصر وہ داخل کیا جاتا ہے. مگر ہمارے یہاں ایسا ہرگز نہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ ذہن غیر پختہ ہے. وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہی مروب ہو جاتا ہے، اور وہ اسی کو ہی سمجھتا ہے کہ آخری حد یہی ہے. تو قرآن نے یہاں اسی ذہن کو پختہ کیا اور کہا کہ یہ نکالو اپنے دماغوں سے، اور بھرپور طریقے سے نکالا اور خوب واضح کیا اس معاملے کو کہ دیکھو کس نے پیدا کیا ہے زمین کو، آسمان کو، سورج کو، چاند کو. یہ سورج جہاں سے شروع ہو رہی ہے اس کا انداز یہ ہے. فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بنایا ہے آسمانوں کو اور زمین کو. وجعل الظلمات والنور، اور جس نے بنایا ہے اندھیروں کو اور روشنی کو. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. پھر ان کافروں کو دیکھو کہ اپنے رب کے ساتھ چیزوں کو برابر کرنے میں لگے ہوئے. ایک چیز کو اٹھاتے ہیں اسے خدا بنا دیتے، دوسری چیز کو اٹھاتے ہیں اسے خدا بنا دیتے. والذی خلقکم من طین. تم خود کہاں تھے؟ اسی نے تو تمہیں بنایا. فرمایا وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا مٹی سے. ثم قضی اجلا. پھر تمہارے لیے ایک وقت اور ٹائم کا اس نے فیصلہ کر دیا. واجل مسمى عنده. اور اسی کو معلوم ہے سب کا وقت، جس کا بھی وقت آئے گا وہ اس کے علم میں ہے. تم انتم تمترون. پھر تم شک میں پڑتے ہو. وهو اللہ فی السماوات وفی الارض. اور وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. یعلم سرکم وجہرکم. وہ جانتا ہے تمہارے خفیہ راز، تمہارا بھید اور تمہارا کھلا ہوا جو کچھ بھی علم ہے. سب تمہارا کھلا ہوا حال، تمہاری کھلی ہوئی بات اور تمہارے پوشیدہ راز سب جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. اور وہی جانتا ہے تم کیا کرو گے، کیا کماؤ گے، اس زندگی میں کیا کچھ حاصل کرو گے، سب جانتا ہے. تو دیکھیے نا یہ سب بتایا گیا. اور اسی پس منظر میں یہ بات بھی کی گئی قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ. اے محبوب یہ تیرے سامنے، تیرے پاس بھی اسی انداز سے آتے ہیں کہ ان کی جو یہ مروبانہ ذہنیت ہے اس کے مطابق آپ انہیں کوئی باتیں کر دیں اور ان کی کوئی ڈیمانڈز پوری کر دیں تو یہ آپ کو بھی دیوی دیوتا یا کوئی بھگوان بنا لیں اور آپ کو بھی اسی طرح سمجھیں جیسے کہ ان کا نظریہ ہے. تو اس لیے فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ. آپ ان سے پہلے ہی فرما دیں کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. میں مالک نہیں ہوں خزانوں کا، مالک وہی ہے. ان کو بتا دیں، یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ ان کی خواہشیں اگر ان کی ڈیمانڈس ان کے مطالبے پورے ہو گئے تو یہ آپ کو پھر اسی طرح سمجھنے لگ جائیں، تو یہ غلط انداز سے آ رہے ہیں. ان کا ذہن غلط ہے. یہ آپ کو خدا ماننے کی طرف جا رہے ہیں، اور جبکہ آپ تو پیغمبر ہیں، آپ تو ہمارے نبی ہیں. تو اس لیے یہ بات اس تناظر میں کی جا رہی ہے. اس کا کانٹیکس یہ ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ اللہ نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں ہے، میں تو خالی ہاتھ ہوں، مجھے تو کچھ نہیں آتا، یہ وہ، یہ نہیں ہے مطلب.
میں نے کل بتایا تھا جو اس کے حضور میں بندگی کے امتحانوں میں پاس ہوتے جاتے ہیں وہ ان کو کہاں کہاں پہنچاتا ہے، کون کون سے ایوارڈ دیتا ہے، کیا کیا ریکارڈ ان کو ملتا ہے، یہ سب اللہ کی بارگاہ سے عطا، یہ تو قرآن میں بار بار بتایا گیا۔ تو اس لیے یہاں ان کافروں سے کہا جا رہا ہے جو تم سمجھ رہے ہو کہ بس میں تمہاری فالیں کھولتا رہوں اور میں تمہاری جو ہے خواہشیں پوری کرتا رہوں، تو میرے پاس ایسے خزانے نہیں ہیں کہ تم جو چاہو میں تمہیں بس کر کر کے دیتا رہوں، ولا عالم الغیب، اور نہ میں ایسا غیب جانتا ہوں کہ تمہاری فالیں کھول کھول کے بتاؤں اور تم آؤ جیسے کہ وہ ہاتھ دیکھنے والوں کے پاس جاتے ہیں، پامسٹری کے لیے جاتے ہیں، کوئی نجومیوں کے پاس جاتا ہے، کوئی طوطا کی فال کھلوانے جاتا ہے، کوئی پیروں کے پاس جیسے آج کل جاتے ہیں، تو پیر صاحب وہی اچھے ہوتے ہیں۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے، پیر وہی ہے جو آپ کی فال کھول کے بتا دے، ہاں جو آپ کو یہ بتا دے بھائی کسی نے کچھ کرایا ہے اور بس ہو جائے گا، ٹھیک ہے کوئی بات۔ اب اس کے بعد دیکھیے کیسے آپ اس کے لیے سب کچھ جو ہے اپنا کھول کے ڈال دیتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے اب جو پیر صاحب کہیں گے وہ ہم کریں گے۔ لٹتے رہتے ہیں لوگ اس طرح جعلی دو نمبر ہو کے آتے، ہمارا نظریہ غلط ہے۔ کوئی اس کام کے لیے پیری مریدی، سارے یہ بابے وابے اسی لیے تو بیٹھے ہوئے ہیں آج دکانیں کھول کھول کے، ہمارے اندر کمزوری آ گئی، بس باہر دکانیں کھل گئی۔ اگر ہم ٹھیک ہو جائیں اندر سے تو باہر سارا کاروبار ختم، دو نمبر کام ہی ختم ہو جائے گا۔ لوگوں نے تو اللہ کے نبی کو بھی اسی طریقے سے ماننے کی کوشش کی، اللہ نے وہیں روک دیا، خبردار آپ صاف کہہ دیں۔ اچھا آج کل کے بابے بھی جو ہیں وہ منع نہیں کریں گے کسی، ہاں دیکھیں اللہ نے اپنے پیغمبر سے تو کہلوا دیا کیونکہ وہ تو پیغمبر ہیں، لیکن بابے سے کون کہلوائے گا؟ بھائی بتا دو حقیقت کیا ہے، کہ بھائی نہیں ہے آپ کے پاس بتا دو، نہیں جانتا ہوں۔ تم تو واقعی ایسے ہو کہ تمہارے پاس ہے کیا؟ جس کے پاس تھا، جسے اللہ نے دیا، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے علمہ کا معلم تکن تعلم، اے محبوب آپ وہ سب کچھ آپ کو سکھایا اللہ نے جو آپ نہیں جانتے تھے، وہ تو ایک الگ بات ہے نا، وہاں تو دیا گیا، لیکن پھر بھی ان سے کہلوایا گیا، پیغمبر سے کہلوایا گیا کہ آپ ان کے شرک کا رد کرو کہ ذاتی طور پہ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے خدا نہیں بنانا، اس سینس کے ساتھ بتانا کہ جس کے بعد تم مجھے خدا بنا دو کہ بھائی یہ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ چاہے نہ چاہے کوئی خدا کی ضرورت نہیں، اس لحاظ سے کچھ نہیں ہے، فرمایا آپ کہہ دو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا ولا عالم الغیب، کہ میں غیب خود سے میں غیب وغیرہ نہیں جانتا ہوں، میرے پاس کوئی وہ فال وال کا سلسلہ نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے تمہیں یہ سب بتانا شروع کر دوں۔ اور آگے فرمایا ولا اقول لکم انی ملک، اور یہ بھی مت سمجھنا کہ میں کوئی فوق البشر کوئی ہستی ہوں، مجھے انسان بنایا گیا، میں فرشتہ نہیں ہوں، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، فرشتے کی نیچر اور ہوتی ہے، انسان کی نیچر اور ہوتی ہے۔ تو اس لیے تم مجھے یہ نہ سمجھنا کہ بس مجھ سے عجائب و غرائب ہی سرزد ہوتے رہیں گے، کرشمے ہی ظاہر ہوتے رہیں گے، اور تم جیسے تم دیکھنا چاہو گے ویسے میں نظر آ جاؤں گا، تم مجھے اس طرح مت دیکھنا۔ اس لیے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف کی جاتی ہے۔ دیکھیں آپ کتنا صاف کر دیا معاملہ، یہ شرک اور بت پرستی اور بھگوان پرستی کی ساری جڑیں اکھاڑ دی اور پوری حقیقت پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ پیغمبر کو پیغمبر سمجھو اور اس کی شان کو ویسے سمجھو جیسے پیغمبر کی شان ہوتی ہے۔ یہی قرآن ہے، پچھلی صورتوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں بار بار فرما رہا ہے کہ اے عیسیٰ کہہ دو، بتا دو، اور ہم نے تمہارے ساتھ دیکھو یہ کیا، تمہیں یہ دیا، کیا کیا؟ تم مردوں کو زندہ کرتے ہو، انہوں نے فرمایا میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں بیماروں کو صحت دے دیتا ہوں، کوڑیوں کو، مادرزاد اندھوں کو میں آنکھیں دیتا ہوں، میں پرندہ جو ہے مٹی کا بنا کے اسے پھونکتا ہوں وہ پرندہ بن جاتا ہے، میں تمہیں گھروں میں رکھی ہوئی چیزیں بتاتا ہوں، تم کیا کھاتے ہو کیا چھپاتے ہو، یہ سب کیا ہے؟ وہاں یہ سب کچھ بتایا گیا نا۔ تو جب یہ سب کچھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے پاس اللہ کی عطا سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ ہاں اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ خود سے ہی مالک بن بیٹھے اور اللہ کے بغیر کسی چیز کا دعویٰ کرے۔ تو یہاں پر لوگوں کا یہ نظریہ ٹھیک کیا گیا کہ دیکھو تم ایسا نہ سمجھو۔ تو اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو دیا ہے، بے شک دیتا ہے، لیکن وہی بات کہ حقیقت اللہ کے لیے ہے سب، اور بندہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے بس۔ اس لیے یہاں مکی آیتیں ہیں تو مکی آیتوں میں اس طرح کی چیزیں ملیں گی، اور جب مدینے میں پہنچیں گے آپ مدنی آیتوں کے اندر داخل ہوں گے تو وہاں پھر یہ بتایا جائے گا کہ دیکھو اللہ نے مجھے کیا کیا عطا فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیان کریں گے۔
اور قرآن خود کہلوائے گا اور آپ اس کا اظہار فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ دیکھو یہ ہیں وہ اللہ کے نبی. وہ میں انشاءاللہ بیان کرتا رہوں گا. کچھ آیتیں پہلے بھی آئی ہیں، مدنی آیتیں بھی آگے آئیں گی. تو یہ چیزیں دونوں جگہ الگ الگ رکھ کر کے اس کو دیکھا جائے. اب لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اس کو لے کے اس کا انکار کرتے ہیں، اس کو لے کے اس کا انکار. یہ غلط ہے. جس چیز کی نفی ہے کہ میں نہیں ہوں، غیب نہیں جانتا، اس کا مطلب ہے میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا، میں خدا نہیں ہوں. اور جہاں یہ کہ مجھے اللہ نے دیا ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے دیا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اللہ فرماتا ہے کہ وہ عالم الغیب ہے، جسے چاہتا ہے اپنے رسولوں کو غیب عطا فرما دیتا ہے. تو لہذا وہاں پر عطا کا ذکر ہے، اور یہاں پر جو ہے ذاتی طور پہ نفی ہے کہ میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا بس، اور وہاں عطائی کا ذکر ہے. یہ ہے ہمارا عقیدہ، اور اس کے ساتھ ہم یہ چیز سمجھتے ہیں.